بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب اسمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے آج برادر ملک کویت کی پارلیمنٹ کے اسپیکر جناب مرزوق بن علی الغانم کی طرف سے ایک ٹیلی فون کال وصول کی۔ کویتی پارلیمنٹ کے اسپیکر نے ملک کی مجلس شورا کے پہلے کامیاب انتخابات پر صاحب سمو امیر، یہاں کی حکومت اور عوام کو مبارکباد دی ہے اور انتخابات کے عمل میں عوام کی بھرپور شرکت کی تعریف کی ہے۔ انہوں نے منتخب ممبران کی کامیابی اور عوام کی مزید ترقی و خوشحالی کی تمنا کا بھی اظہار کیا ہے۔ صاحب امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے آج ملائیشیا کے وزیر اعظم جناب اسماعیل صبری یعقوب کے ساتھ ٹیلی فون پر رابطہ قائم کیا اور انہیں وزیر اعظم بنائے جانے پر مبارکباد دیتے ہوئے ان کی کامیابی کی تمنا کا اظہار کیا۔ اس کے علاوہ اس رابطے میں دونوں ملکوں کے درمیان قائم تعلقات و تعاون اور اس کے مزید فروغ کے وسائل کا بھی جائزہ لیا گیا ہے۔ صاحب اسمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی اور برادر ملک وفاقی جمہوریہ صومالیہ کے وزیر اعظم جناب محمد حسین روبلی نے دو طرفہ تعلقات اور انہیں فروغ دینے کے وسائل کا جائزہ لیا ہے۔ پھر صومالیہ کے موجودہ حالات پر بھی بات چیت کی گئی ہے۔ اس ضمن میں صومالیہ کے وزیر اعظم نے صومالی عوام کی مسلسل مدد پر قطر کی کوششوں پر صاحب سمو امیر کا شکریہ ادا کیا۔ وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی اور برادر ملک وفاقی جمہوریہ صومالیہ کے وزیر اعظم جناب محمد حسین روبلی کے درمیان آج دیوان امیری میں مذاکرات ہوئے، جن میں دو طرفہ تعلقات و تعاون انہیں مختلف شعبوں خاص طور پر اقتصادیات، تجارت، فضائی اور سمندری ٹرانسپورٹ، ثقافت اور تعلیم کے شعبوں میں ان تعلقات کو مزید فروغ دینے کے وسائل زیر بحث آئے۔ اس کے علاوہ آج کے ان مذاکرات میں مشترکہ دلچسپی کے متعدد اہم مسائل پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی نے اسلامی جمہوریہ پاکستان کے وزیر خارجہ جناب مخدوم شاہ محمود قریشی کے نام ایک دستی خط ارسال کیا ہے۔ یہ خط دو طرفہ تعلقات کو فروغ دینے کے وسائل سے متعلق ہے۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں قطر کے سفیر شیخ سعود بن عبد الرحمن آل ثانی نے پاکستانی وزیر خارجہ کو یہ خط پہنچایا۔ وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن عبدالعزیز آل ثانی کی خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی کی سرپرستی میں قطر کی وزارت تعلیم و اعلیٰ تعلیم نے آج اساتذہ کا عالمی دن منایا ہے۔ اس دن کا شعار اور سلوگن ہے، علم کے پیغام پر آپ کا شکریہ۔ آج ملک میں 100 قدیم اساتذہ کرام کو انعامات سے نوازا گیا۔ وزیر تعلیم و اعلیٰ تعلیم ڈاکٹر محمد بن عبد الواحد الحمادی نے اس موقع پر تقریر کرتے ہوئے یہاں کے تعلیمی اور تربیتی سسٹم کی سربلندی کے لیے ان اساتذہ کرام کی کوششوں کو سراہا ہے۔ دوحہ اہم اقتصادی سرگرمیوں کا بھی کیپٹل ہے۔ اس امر کی تاکید میں یہاں قطر پروجیکٹ کے عنوان سے نمائش کا اور کانفرنس جاری ہے، اور یہ نمائش اور کانفرنس تعمیر و بنا کے شعبے سے متعلق ہے اور نمائشوں کے دوحہ سینٹر میں اس کا اہتمام کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ دوحہ میں اب مواصلات یعنی کمیونیکیشن انجینئرنگ کی نمائش کا بھی افتتاح کر دیا گیا ہے۔ یہ دونوں نمائشیں ٹیکنالوجی کی بنیاد پر مستقبل کے آفاق کا پتہ دے رہی ہیں کہ ماڈرن سوسائٹیوں میں زندگی ٹیکنالوجی کی بنیاد پر ہی چلتی ہے۔ وزارت خارجہ کے سیکریٹری جنرل ڈاکٹر احمد بن حسن الحمادی اور ایران کے معاون وزیر خارجہ برائے سیاسی امور جناب علی باقری کنی نے دونوں ملکوں کے تعلقات اور تعاون کا جائزہ لیا ہے۔ دیوان المحاسبہ یعنی آڈٹ بیورو نے
خلیج کی کونسل برائے تعاون میں شامل ملکوں کے آڈٹ بیوروز کے سربراہان کے اجلاس میں شرکت کی ہے۔ آج منگل بتاریخ 5 اکتوبر ویڈیو کمیونیکیشن کے ذریعے ہونے والے اس اجلاس میں قطری آڈٹ بیورو کے صدر شیخ بندر بن محمد بن سعود آل ثانی نے قطری وفد کی قیادت کی۔ سویڈن کی شاہی اکیڈمی نے فزکس کے شعبے میں 2021 کے نوبل پرائز کا اعلان کر دیا ہے۔ اس سال فزکس کے پیچیدہ سسٹمز کی وضاحت میں قائدانہ کردار ادا کرنے پر 3 سائنسدانوں کو فزکس کے نوبل پرائز کے حقدار قرار دیا گیا ہے۔ ان میں سے 2 سائنسدانوں کے ناموں کے بجائے ان کی عمریں توجہ کا مرکز بن گئی ہیں۔ فزکس کا پہلا انعام حاصل کرنے والے سائنسدان کا نام ہے منابی، جاپانی نژاد۔ یہ امریکی شہری ہیں اور فضائی رصدگاہ میں اس وقت بھی کام کرتے ہیں۔ ان کی عمر 90 سال ہے۔ پھر دوسرے سائنسدان ہیں ہیسلمان اور ان کی عمر 89 یعنی 89 برس ہے اور ان کا تعلق جرمنی سے ہے، جبکہ فزکس پرائز حاصل کرنے والے تیسرے سائنسدان جورجیو پیریزی ہیں اور وہ اٹلی سے تعلق رکھتے ہیں۔ نوبل پرائز کمیٹی نے کل لبنان نژاد امریکی سائنسدان اردم پٹاپوٹیان اور ان کے ساتھی ڈیوڈ جولیس کو میڈیکل کے نوبل پرائز کا حقدار قرار دیا تھا۔ اور آج کے اس نشریے کی آخری خبر یہ کہ کل سوشل میڈیا کے اچانک معطل ہو جانے اور مکمل طور پر پیرالائز ہو جانے کے بعد اسے تضحیک اور مذاق کا نشانہ بھی بنایا گیا۔ یہ چند ایک گھنٹوں کا ہی وقفہ تھا یا وقت تھا، لیکن اس مدت نے ساری دنیا کو ایک سٹیج پر جمع کر دیا اور ٹویٹر کی تو چاندی ہو گئی۔ ٹویٹ کرنے والوں نے گویا اس کی طرف اجتماعی نقل مکانی شروع کر دی تھی۔ فیس بک، انسٹاگرام اور واٹس ایپ اس مدت میں انہیں کئی ملین خسارے کا سامنا کرنا پڑا، لیکن مالی خسارے سے کہیں زیادہ ان کا نقصان مورل لاس تھا، اور ان تینوں کا سب سے پہلا مذاق ٹویٹر نے ہی اڑایا تھا۔ اس نے لکھا تھا لٹرلی ہیلو ایوری ون۔ اس کے بعد امریکی نیٹ فلیکس نے کوریا کے مشہور سیریز اوجنگ یو گیم یعنی اسکوڈ گیم سے خیال اخذ کرتے ہوئے لکھا کہ ٹویٹر نے تو سب کو بچا لیا۔ ویسے عام افراد نے بھی ہزاروں لوگوں نے معطل ہو جانے والی سروسز کا مذاق اڑایا تھا۔ اس ٹی وی سیریز میں یعنی کوریا کی اس ٹی وی سیریز میں بھی سینکڑوں کھلاڑیوں کا کئی بلین ڈالر کا خسارہ ہو رہا ہوتا ہے تو اچانک کوئی ایک ان سب کو بچا لیتا ہے۔ اسی طرف اشارہ تھا۔ چلیے نشریے کے اختتام پر اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر۔ صاحب اسم امیر نے کویتی پارلیمنٹ کے اسپیکر کی جانب سے ایک ٹیلی فون کال وصول کی، جس میں مجلس شورا کے پہلے انتخابات کی کامیابی پر مبارکباد دی گئی ہے۔ صاحب اسم امیر اور صومالیہ کے وزیر اعظم نے دو طرفہ تعلقات کا جائزہ لیا ہے، جبکہ وزیر اعظم و وزیر داخلہ اور صومالی وزیر اعظم کے درمیان آج مذاکرات ہوئے ہیں۔ قطر نے آج ساری دنیا کے ساتھ مل کر اساتذہ کا عالمی دن منایا ہے۔ اور سوشل میڈیا پیرالائز ہو جانے کے بعد دوبارہ بحال ہو گیا، لیکن اس کا مذاق بھی اڑایا گیا ہے۔ ریڈیو قطر کا دوسرا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ فی امان اللہ۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں شیخ نور۔ آپ دیکھ رہے تھے قطر نیوز ٹوڈے۔ مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو انفارمیٹک لگی ہوگی۔ اسی طرح کے ویڈیو پاتے رہنے کے لیے نور ٹائم 24/7 یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر ضرور کیجیے۔ اگر آپ فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو شیخ نور پیج کو لائک کیجیے اور فالو کیجیے تاکہ میں جیسے ویڈیو اپلوڈ کروں آپ تک پہنچ جائے۔ شکریہ۔